مخصوص اعزاز میں ایک شاندار استقبالیہ دیا گیا۔ استقبالیے میں 5000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ اتحاد عالم اسلامی کے نصب العین کے زندہ دلان لاہور کے خلوص کا جو مظاہرہ شالیمار باغ کے استقبالیے میں دیکھنے میں آیا، اس کی لاہور کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ پورے پاکستان کے باشندوں کی جانب سے اہالیان لاہور نے جس جوش و خروش اور وابستگی سے مسلم ممالک کے رہنماؤں کا استقبال کیا ہے، اس کی خوشگوار یادیں ان رہنماؤں کے دلوں میں حس کا محسوس کریں گی۔ کانفرنس کا اختتامی کھلا اجلاس منعقد کیا۔ اس سے پہلے کانفرنس کے 3 کھلے اور 3 خفیہ اجلاس ہو چکے ہیں۔ آخری اجلاس میں جناب علی نقیب محمد وزیر اعظم عوامی جمہوریہ یمن اور ذوالفقار دشاور سے وزیر اعظم جناب فرانسسکو مینڈرس نے کانفرنس سے خطاب کیا۔ تنظیم آزادی فلسطین کے صدر جناب یاسر عرفات نے کانفرنس کو مسلسل روشن رہنے والی مشعل قرار دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم بھٹو کی پرخلوص کوششوں کو سراہتے ہوئے انہیں مسجد اقصی کا ایک ماڈل تحفۃً پیش کیا۔ اس کے بعد صدر کانفرنس جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی اختتامی تقریر کرتے ہوئے فرمایا، Look where it was 25 years ago and see where it stands today. 25 years ago, we were the objects of ridicule. آج ہم دیکھتے ہیں کہ 25 سال پہلے ہماری کیا حالت تھی۔ ہم ذلت و رسوائی اور کمزوری کا شکار تھے۔ We would never emerge to assert their rights. And that is why usurpation took place. And that is why injustice of the worst sort. اسی لیے دنیا کی غالب طاقتوں نے ہمارے حقوق فسد کیے۔ We have traveled a great distance. آج خدا کے فضل سے ہم اس صورتحال سے نکل آئے۔ ہم نے طویل فاصلہ طے کیا ہے، لیکن ابھی ہمیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سخت جد و جہد کرنی ہوگی۔ We have no doubt in our minds that inescapably, irresistibly, inevitably, these objectives will be achieved. There were times when the conference ran into difficulties. ابتدا میں کانفرنس کے متعلق کچھ شبہات تھے، لیکن بعد میں تمام مسائل پر قابو پا لیا گیا۔ And it has achieved results. I will not say that this has been apparent. وزیر اعظم بھٹو نے کہا کہ اس کانفرنس کے دور رس نتائج برآمد ہوئے اور وقت بتائے گا کہ یہ کانفرنس کتنی سود مند رہی ہے۔ This conference and the deliberations of this conference have paved the way for a more brighter and a more glorious future for all our people. I am grateful to the people of Pakistan for their spontaneous enthusiasm and devotion for the success of this conference. Many important decisions have been taken. انہوں نے کہا، میرا ضمیر ہمیشہ میری ملامت کرتا اگر بنگلہ دیش کے 6.5 کروڑ عوام کی نمائندگی اس اسلامی سربراہی کانفرنس میں نہیں۔ Bangladesh would not have participated in this conference. It is a conference of Muslims. It is a conference of believers. It is a conference of brothers in arms. وزیر اعظم بھٹو نے کہا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اسلام کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ Allah is my witness
but we shall give our pledge for the cause of Islam. We have many problems with that, but by the grace of Allah, these problems are being overcome. میں آپ سے یقین دلاتا ہوں کہ پاکستانی عوام اسلام کے سپاہی ہیں اور پاکستانی فوج اسلام کی فوج ہے. And the armies of Pakistan are the armies of Islam. حاکم وزیر اعظم بھٹو نے فرمایا کہ ہمیں افسوس ہے کہ حالیہ عرب اسرائیل جنگ میں ہم وہ کچھ نہیں کر سکے جو ہم کرنا چاہتے تھے، لیکن میں اپنے بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مستقبل میں اگر جنگ ہوئی تو ہم عربوں کے شانہ بشانہ لگیں گے. Full weight of Pakistan behind your cause, and inshallah ta'ala, in Baitul Maqdis we can enter as others in arms. یہ کانفرنس ترقیات سے زیادہ کامیاب ہے. اس کانفرنس کے مسلم ممالک کو یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ اگر وہ اپنی اجتماعی وسائل میں طاقت کے کام میں لائیں تو ناسازگار حالات کو بھاری میں بڑھنے کی بجائے تاریخ عالم کا رسم اپنے بنی نوع انسان کا مقدس تھا. کانفرنس سے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف عربوں کی منصفانہ جدوجہد کی بھرپور اور مؤثر حمایت کی جائے اور بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے یا کسی غیر عرب طاقت کی کنٹرول کے کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. اعلامیہ نے غربت اور جہالت کے خاتمے، ترقی پذیر ممالک کو اقتصادی طاقتوں کے سنگم سے چھڑانے، تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ترقی پذیر ممالک کی مشکلات کو کم کرنے اور مسلم ممالک کے درمیان باہمی اقتصادی تعاون کو بڑھانے کا تہیہ کیا گیا ہے. اسلام کے ان مضبوط رشتوں پر زور دیا گیا ہے وہ کسی بھی مذہب کی مخالفت پر نہیں بلکہ اسلام کی ابدی قدروں یعنی اخوت، مساوات اور احترام انسانیت کی مستحکم بنیادوں پر قائم ہے. 20ویں اسلامی سربراہ کانفرنس میں عالم اسلام نے نئے نظام کے قیام کا بیڑا اٹھایا ہے. طویل سے طویل سفر کے لیے پہلا قدم اٹھانا ضروری ہوتا ہے. کاررواں چل پڑا ہے اور اب منزل مراد پر پہنچ کر ہی بن لے گا.